ذرہ اٹھا آپ کے عشق کا، ذرہ تھا یہ انسان لیکن اٹھا اور مہر و ماہ یعنی چاند اور سورج کا دامنگیر ہو گیا، ہم پلہ ہو گیا۔ میں نے کوشش کی کہ علامہ صاحب کے الفاظ ہی میں کچھ مل جائے تو مجھے عرض حال مصنف بحضور رحمت للعالمین رموز خودی میں مل گئی اقبال کی نظم، جس میں مجھے یوں لگا جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پیغام عشق رسول کا تمام تر خلاصہ خود علامہ صاحب نے اپنے لفظوں میں بیان کر دیا ہو۔ میں اسی پہ قناعت کروں گا، اسی پہ انحصار کروں گا۔ اے ظہور تو شباب زندگی، اے وہ ہستی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ظہور سے زندگی کا شباب ہے، زندگی جوبن پہ آ گئی ہے۔ جلوۃ تعبیر خواب زندگی، آپ کے جلوہ سے جب آپ کا جلوہ، آپ کی تجلی ہوئی تو اقبال فرما رہے ہیں زندگی کے خواب کو تعبیر مل گئی۔ اے زمیں از بارگاہت ارجمند، اے وہ ہستی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ہادی و مرشد، ہمارے آقا و مولا۔ اقبال خود فرماتے ہیں کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ تو یہ بہت چھوٹے کلر سے ذرا بالا تر ہو کے اقبال کے کلام کو اقبال کی سطح کی طرف ٹریول کرتے ہوئے سمجھا جائے تو یہ میٹافوریکل گفتگو ہے اقبال کی۔ شعر کو اقبال خود بہت جگہ فرما چکے ہیں کہ یہ تو میرے پیغام کا بہانہ ہے۔ اس سے ازراہ کرم اپنی فکر کو اگر آزاد کر لیں گے تو اقبال فرماتے ہیں تو اے مرغ نوا اڑنے سے پہلے پر فشاں ہو جا۔ پہلا مصرع یہ ہے غبار آلودائے رنگ و نسب ہیں بالوں پر تیرے، تو اے مرغ حرم اڑنے سے پہلے پر فشاں ہو جا۔ اور وہ کیا ہے؟ آفاقی پیغام اقبال کا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام بھی ساری انسانیت کے لیے ہے، اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقبال کا جو پیغام ہے وہ تمام کائنات کے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اس لیے اسی آفاقی سطح پہ ان اشعار کو سمجھیے گا۔ اے زمیں از بارگاہت ارجمند، اے وہ ہستی پاک، ہم حضرت محمد مصطفیٰ، ہماری جان، ہمارا دل، ہماری روح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اقبال فرماتے ہیں از بارگاہت ارجمند، کیا؟ اے زمین از بارگاہت ارجمند، آپ کی بارگاہ کی برکت سے یہ زمین، یہ سیارہ، یہ ارجمند ہو گیا ہے، اونچا ہو گیا ہے۔ آسماں از بوسیے بامت بلند، اور آسمان یوں لگتا ہے جیسے آپ کی بارگاہ کا بوسہ لینے کی وجہ سے اس کو بلندی مل گئی ہے۔ اقبال اپنے تخیل سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں ڈوبے ہوئے شان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں شش جہت روشن زتاب روئے تو، ہر طرف روشنی پھیل گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ مبارک سے پھوٹنے والے نور کی وجہ سے۔ ترک و تاجی کو عرب ہندو تو، ترک ہوں تاجک ہوں یا عرب ہوں سب آپ کے در کے غلام ہیں۔ تو اقبال جہاں فرما رہے ہیں ترک و تاجی کو عرب، ترک ہوں تاجک ہوں عرب ہوں ہندو تو، سب آپ کے غلام ہیں، سب آپ کے در سے پھوٹنے والی روشنی کے محتاج ہیں، کیونکہ وہ روشنی رب تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے۔ از تو بالا پایائی ان کائنات، فرماتے ہیں اس کائنات کا مرتبہ بلند ہو گیا ہے آپ کی وجہ سے۔ فقر تو سرمایہ ان کائنات، آپ کے فقر کی وجہ سے، الفقر فخری، آپ کے فقر کی وجہ سے، آپ کی بے نیازی کی وجہ سے، فرماتے ہیں وہ اس کائنات کا سرمایہ ہے جو آپ کا فقر ہے۔ در جہاں شمع حیات افروختی، اور اس دنیا کے اندر آپ نے زندگی کی شمع کو روشن کر دیا ہے۔ بندگان را خواجگی آموختی، اور بندوں کو، غلاموں کو بادشاہ بننے کے اسرار سکھا دیے ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں آپ کے عشق نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں بے تو از نابود مندی ہا خجل، پیکرانے ان سرائے آب و گل، فرماتے ہیں اس جہان کی جو سرائے ہے، یہ جو دنیا ہے، اس کے اندر جو لوگ ہیں ان کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں تھا، لیکن آپ کے بغیر یہ شرمندہ تھے اپنی مفلسی پہ اور اپنی لاچارگی پہ، لیکن آپ کے آنے سے ان کو مرتبہ اور مقام مل گیا ہے۔ تا دم تو آتش از گل کشود، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک سانس نے اس مٹی کے اندر
آتش بھڑکا دی، آتش اپنے عشق کا شوق بھڑکا دیا، تو دہائے خاک را آدم نمود، تو مٹی کے تودے جو تھے وہ اقبال فرماتے ہیں آدم بن گئے، تا دمیں تو آتش از گل کشود، جب آپ کے عشق، آپ کی مبارک سانس سے اس مٹی کے تودے کے اندر آپ نے آپ کے عشق کی آگ بھڑکی، تو دہائے خاک را آدم نمود، تو پھر خاک کے تودے، خاک کے ڈھیر وہ انسان بن کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ادھر سے آتے تھے ابو بکر اور یوں صدیق اکبر بن کے نکل جاتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، ادھر سے حاضر ہوتے عمر اور فاروق اعظم بن کے نکل جاتے تھے، ادھر سے حاضری ہوتی حضرت عثمان، اس وقت تو فقط عثمان، اور نکلتے تو عثمان غنی ذوالنورین بن کے نکل جاتے رضی اللہ تعالی عنہ، ادھر سے علی آتے اور حیدر کرار بن کے نکل جاتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسے ہی عشق کی شمع جلتی، تا دمیں تو آتش از گل کشود، تو دہائے خاک را آدم نمود، ذر دامن گیر مہر و ماہ شد، ذرہ اٹھا آپ کے عشق کا، جب اس کے اندر روشنی چمکی تو ذرہ تھا یہ انسان، لیکن اٹھا اور مہر و ماہ یعنی چاند اور سورج کا دامن گیر ہو گیا، ہم پلہ ہو گیا، یعنی از نیرو خویش آگاہ شد، یعنی اپنی حقیقت سے انسان آپ کا عشق پا کے واقف ہو جاتا ہے۔ تا مرا افتاد بر رویت نظر، میرے آقا و مولا میرے مرشد و ہادی، اقبال کہتے ہیں جب میری آپ پہ نگاہ پڑی، جب میری آپ پہ نگاہ پڑی تو فرماتے ہیں از ابو گشت یہ محبوب تر، تو پھر مجھے آپ اپنی والدہ اور والد سے بھی محبوب ہو گئے۔ جو ساجد صاحب نے حوالہ دیا تھا حدیث مبارکہ کا کہ جب تک تم مجھے اپنی ہر چیز سے محبوب نہ کر لو تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ تا مرا افتاد بر رویت نظر، از ابو گشت یہ محبوب تر، آپ پہ نگاہ کیا پڑی کہ آپ مجھے اپنے والد اور والدہ سے بھی بڑھ کے عزیز ہو گئے۔ اقبال فرماتے ہیں عشق در من آتش افروخت است، اقبال فرماتے ہیں کہ آپ کے عشق نے میرے دل کے اندر ایک آگ روشن کر دی ہے، فرصتش بادا، خدا کرے کہ یہ آگ ہمیشہ قائم رہے، خدا کرے کہ فرصتش بادا کہ جانم سوخت است، اس عشق نے مجھے اندر سے جلایا ہے۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات میں جہاں اپنی جان کے سوختن کی بات کرتے ہیں، جلنے کی بات کرتے ہیں نا، تو یہ جلانا والا جلانا ہے کہ جہاں آپ کی جان روشن ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں عشق در من آتشی افروت اس، میرے دل کے اندر آپ کے عشق نے ایک آگ روشن کر دی ہے، فرصتش بادا، خدا کرے یہ عشق قائم رہے، کہ جانم سوخت است، کہ جس نے میری جان کو جلایا ہے یعنی جلا دیا ہے۔ نال یہ مانند نئے سامان من، جب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اقبال فرماتے ہیں میرے ہادی و مرشد، میرے آقا و مولا، جب سے آپ کا عشق میرا سرمایہ بنا ہے، فرماتے ہیں نالے پیدا ہو گئے ہیں، آہیں پیدا ہو گئی ہیں اور مجھے آنسو نصیب ہو گئے ہیں۔ فرماتے ہیں نالائے مانند نئے سامان من، میرا سامان اس وقت سے بس نالا رہ گیا ہے، جیسے بانسری کا سامان بس نالا ہوتا ہے، فریاد ہوتی ہے۔ اقبال فرماتے ہیں جب آپ کا عشق میرے دل کے اندر آیا ہے تو اس کے بعد سے میری شخصیت بھی یوں بن گئی ہے کہ بس میرا سامان نالا ہے، جیسے بانسری کا سامان نالا ہے۔ نالا یہ مانند نئے سامان من، آن چراغ خانہ یہ ویران من، اقبال کہتے ہیں میری ہستی ایک ویران گھر کی طرح تھی، اب اس کا چراغ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق جو ہے اس ویران گھر کا چراغ بن گیا ہے۔ از غم پنہاں نہ گفتن مشکل است، اور جب عشق کی آگ اندر جلی ہے تو اقبال فرماتے ہیں اب اپنے غم پنہاں کو، اپنے چھپے ہوئے غم کو روکنا مشکل ہو گیا ہے۔ تھا ضبط بہت مشکل اس سیل معانی کا، کہہ ڈالے قلندر نے اسرار کتاب آخر، اقبال کہتے ہیں اب روکنا مشکل ہے، از غم پنہاں چھپے ہوئے غم سے، نہ گفتن کچھ نہ بولنا اور چپ رہنا، مشکل ہو گیا ہے، باد در مینا نہ ہفتن مشکل است،
اگر سراہی شیشے کی ہو، شیشہ چمکتا ہوا شفاف ہو، شراب اندر ہو، کیسے ممکن ہے دکھے نہ؟ اقبال کہتے ہیں جب آپ کا غم اندر آیا ہے تو میرے لیے چپ رہنا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ اب غم کو بیان کرنا، یہ میرے اندر سے نغمے پھوٹتے ہیں۔ شیخ ما از برہمن کافر ترست، اقبال جب شیخ پہ تبصرہ کرتے ہیں تو جیسے میں نے پہلے اقبال کا شعر سنایا، اقبال فرماتے ہیں فقیہ شہر کی تحقیر کیا مجال میری، مگر یہ بات کہ میں ڈھونڈتا ہوں دل کی کشاد۔ تو اقبال ان علماء کرام پہ، ان فقہاء کرام پہ، ان محدثین کرام پہ جو کہ صحیح الفکر ہیں اور جو راستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف بلا رہے ہیں، ان کے اقبال ناقد نہیں ہے۔ فرماتے ہیں شیخ ما از برہمن کافر ترست، کہتے ہیں جہاں تک اپنے شیخ کی بات ہے، اپنے علماء کی بات ہے، زن کے او راس و منات اندر سرست، انہوں نے تو اپنے سروں کے اندر بڑی سخت تنقید ہے، وقت کی کمی کی وجہ سے اس تفصیل میں نہیں جا سکتے۔ اور فرد کی بات کی تو کہا بغل میں ایک لات و منات لیے پھرتے ہیں، لیکن شیخ کی بات کی، کہنے لگے شیخ ما از برہمن کافر ترست، برہمن سے بھی گئے گزرے ہو گئے ہیں شیوخ، کیوں؟ زن کے او را سومنات اندر سرست، کیونکہ وہ تو پورا سومنات ہی اپنے سر کے اندر لیے پھرتے ہیں۔ رخت ہستی از عرب برچی دئی، انہوں نے اپنا سامان عرب کی سرزمین سے اٹھا لیا ہے، یعنی قرآن حکیم کا جو بنیادی پیغام تھا ہدایت کے لیے اور انسانیت کے لیے اور انسانیت کی تعمیر و ترقی کے لیے، اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہماری جان، ہمارے دل، ہمارے ماں باپ قربان، ان کا جو اخلاق و کردار تھا ان سے دور ہو کے اپنے ہی فلسفے گھڑ لیے ہیں۔ فرماتے ہیں رخت ہستی از عرب برچیدئی، عرب کا سامان وہ تو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، اس سے تو دامن اٹھا لیا ہے، یعنی قرآن و سنہ سے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی اخلاق و کردار سے۔ در خمستان عجم خوابی دئی، اور یہ عجم کے میکدوں میں جا کے سو گئے ہیں۔ فرماتے ہیں شل زبر فاب عجم آزائے او، اب دنیا کے مسلمان کے جو اعضاء ہیں وہ شل ہو گئے ہیں۔ کس برف سے شل ہوئے ہیں؟ وہ عجم کی برف سے شل ہوئے ہیں، یعنی دنیا کے قرآن و سنہ سے متصادم نظریات کی برف سے اس کے اعضاء بے عملی کی وجہ سے شل ہو گئے ہیں۔ سرد تر از اشک او صحبائے او، اس کے آنسو بھی ختم ہو گئے ہیں، اور اس کے پاس اب جو شراب ہے وہ اس کے آنسوؤں سے بھی زیادہ سرد اور خشک ہے۔ ہم چو کافر از اجل تر سندئی، کہتے ہیں کافر کی طرح موت سے ڈرنے لگا ہے مسلمان۔ سینے اش فارغ ز قلب زندئی، اور اس کا دل جو ہے، اس کا سینہ جو ہے وہ زندہ دل سے خالی ہو گیا ہے۔ اور اقبال زندہ دل کس کو کہتے ہیں؟ سینے اش فارغ ز قلب زندئی، وہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و کردار، حیات طیبہ کی حقیقت دل میں اترتی ہے تو دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ ہم چو کافر از اجل تر سندئی، کافر کی طرح ڈرپوک، سینے اش فارغ ز قلب زندئی، اور دل زندہ قلب سے اور سینے زندہ دل سے، زندہ دلی سے، زندہ قلب سے محروم۔ ناششز پیش طبیباں بردیم، مرد بود از آب حیواں گفتمش، اب کہتے ہیں یہ جب یہاں لایا ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہادی و مرشد کے قدموں میں جب لایا ہوں، بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤست، اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں لے چلو۔ اقبال فرماتے ہیں بمصطفیٰ، ٹورڈز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بمصطفیٰ برسان لے چلو، خیش را اپنے آپ کو، کہ دین ہماؤست، کہ یہی ہے سارا کا سارا دین، یہیں سے نکلا ہے سارا کا سارا دین۔ فرماتے ہیں داستانے ایک داستان گفتم از، میں بولتا ہوں، بیان کرتا ہوں، از یاران نجد کے یاروں سے لی ہوئی داستان آپ سے بیان کرتا ہوں۔ کن سے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے۔ فرماتے ہیں نکہت آوردم از بستان نجد، یہ شاعری نہیں ہے، یہ تو میں خوشبو لایا ہوں۔ کن سے؟ باغ سے۔ کون سا باغ؟ نجد کا باغ، عرب کا باغ، میرے یار، میرے ہادی و مرشد رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے محبوب کا باغ، وہاں سے جو خوشبو لایا ہوں وہ اپنی شاعری کے ذریعے بانٹ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں محفل از شمع نوا افروختم، میں نے محفل کو
جلا دیا ہے اور بس جلا دیا ہے، میں نے محفل کو روشن کر دیا ہے۔ کس سے؟ شمع نوا، اپنی نواؤں کی شمع سے، اپنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عشق میں ڈوبی ہوئی نواؤں کی شمع سے، روشنی سے میں نے روشن کر دیا ہے محفل کو۔ محفل از شمع نوا افروختم قوم را رمز حیات، کہتے ہیں میں نے قوم کو رمز حیات سکھا دی ہے، قوم را رمز حیات آموختم، میں نے قوم کو اپنی شاعری، اپنے کلام، اپنے فکر کے ذریعے سے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ درس دیا ہے کہ جس درس کی بدولت میں نے شمع روشن کر دی ہے اور میں نے اپنی قوم کو زندگی کا پیغام دے دیا ہے۔